سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 29 اور 30۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وإنا بہ کافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ متعت، ہم نے نفع دیا، ہؤلاء انہیں، وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ یہاں تک جاءہم الحق جب آ گیا ان کے پاس حق، ورسول مبین اور صاف صاف بیان کرنے والا رسول، ولما جاءہم الحق جب آ گیا ان کے پاس حق، قالوا انہوں نے کہا، ھذا سحر یہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو توقعات پچھلی آیات میں بیان فرمائی اور کل آپ نے وہ پڑھی ہیں، اب یہ اس کلام سے اضراب ہے۔ اضراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کلام میں سے کچھ کو منہا کرنا۔ اب یہ اضراب کیا ہے؟ اضراب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ توقع سب پر پوری نہیں ہوئی۔ ان کی توقع تو یہ تھی کہ میری ساری اولاد توحید پر قائم رہتی، لیکن یہ توقع اور یہ آرزو کامل پوری نہیں ہوئی۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو اہل مکہ تھے وہ نسل ابراہیم ہی سے تھے۔ اللہ فرماتا ہے متعت آباءہم، ہم نے انہیں دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں دی۔ کیوں؟ دعائے ابراہیم کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں بھی دیں اور دنیا کی آسائشیں بھی دیں۔ یہ ساری باتوں کے باوجود کہ یہ کتنے بدتمیز تھے، یہ کتنے اجڑ تھے، لیکن سال میں مکہ میں 2 بڑے میلے لگتے تھے جس میں دنیا بھر کے تاجر، دنیا بھر کے فنون کے ماہرین آتے اور اپنے اپنے فن کا اظہار بھی کرتے اور اپنا اپنا سامان بھی بیچتے۔ اس طرح لاکھوں روپیہ سرکل میں آتا اور مکہ کے لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے انہیں نعمتیں اور آسائشیں دے رکھی تھیں۔ کہاں دنیا سامان خریدنے کے لیے کوئی یمن کو جاتا، کوئی شام کو جاتا، اور کہاں ساری دنیا اپنا سامان بیچنے کے لیے مکہ آتی۔ یہ اللہ کا انعام تھا ان پر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں آسائشیں اور نعمتیں دی تھی، لیکن ہوا کیا؟ دنیا کی ان نعمتوں کی لذتوں میں ڈوب کر یہ توحید اور اللہ سے غافل ہو گئے۔ یہ دنیا کی لذتوں کی آسائشوں میں لگ گئے اور یہ اللہ سے غافل ہو گئے۔ دنیا اتنی دیر تک اچھی ہے جب تک دنیا کی محبت دل میں نہ جائے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں گھر کر گئی تو پھر یہ بربادی ہے، پھر یہ تباہی ہے۔ دنیا اتنی دیر تک اچھی ہے جب اس کی محبت نہ آئے، محبت اللہ رسول کی رہے اور دنیا اس کے ذیل میں رہے۔ اور اگر دنیا کی محبت دل میں چلی گئی تو پھر انسان حیوان بن جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، پھر انسان لالچی بن جاتا ہے، پھر دنیا کمانے کے لیے اپنے سارے اوقات صرف کر لیتا ہے، پھر اسے اللہ رسول یاد نہیں آتے۔ تو یہی حال مکہ والوں کا ہوا۔ اللہ نے اپنے خلیل کی دعا کے صدقے انہیں نعمتیں اور آسائشیں دی،
اب انہوں نے کیا کیا، نعمتوں اور آسائشوں میں کھو کر عقیدہ توحید بھی چھوڑ دیا اور اللہ سے بھی غافل ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے انہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ایک ایسا سچا کلام بھیجا، قرآن، اور اس کلام کو بیان کرنے کے لیے، صاف صاف واضح کرنے کے لیے وہ رسول بھیجا جس کی رسالت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے پیش کردہ معجزات ان کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے۔ اہل مکہ نے ہر حربہ استعمال کیا۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کر آ گیا، کہتا ہے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو اب سرکار کا جواب سنیے، میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے یا مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اب جس نے مٹھی میں رکھا تھا اسے تو پتا تھا اندر کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بولتے ہیں، لیکن یہ تو کنکر تو کبھی بولا نہیں ہے، پتھر تو کبھی بولا نہیں ہے، لہذا اب اپنے ہی جواب پر یہ پھنس گئے ہیں۔ اس نے فوراً کہا اگر یہ بتا دے جو میری مٹھی میں ہے تو پھر تو کیا بات ہے۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ وہ کنکر میری مٹھی میں اس طرح بن بنانے لگے جس طرح شہد کی مکھی ہوتی ہے۔ کہتا جب میں نے مٹھی کھولی تو ہر کنکر حضور کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اب اتنے عظیم معجزے کے بعد رسالت میں کیا شک ہے؟ کئی کپڑوں کی تہ میں چند دن کا بچہ لپیٹ کر یہودن خاتون لے آئی اور کہتی ہے یہ بتائیے اس کپڑے کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے، یہ بتا دیجئے، مذکر ہے یا مونث ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ گواہی دے کہ میں کون ہوں؟ تو وہ چند دن کا بچہ لپٹے کپڑے کے اندر سے بولنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ کوئی آیا، اس نے کہا یہ درخت گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس درخت کو کہہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑی اور چل کر حضور کے پاس آ گئے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا جا کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، تو وہیں دوبارہ کھڑا ہو گئے۔ ایسے ایسے معجزات کہ جو ان کی رسالت کو بالکل مکمل واضح کرنے والے تھے۔ ہم نے ایک ایسا رسول ان کی طرف بھیجا جو صاف صاف اس کلام کو بیان کرنے والا تھا۔ اچھا جب دنیا کے تمام مطالبات سے ہار گئے تو پھر آسمان کی کہانی چھیڑ لی۔ اب آخر میں کہتا کیا، اگر چاند کو 2 ٹکڑے کر دو تو مان جائیں گے۔ اب خیال یہ تھا کہ دنیا کی چیزوں پر تو شاید ان کا جادو چل رہا ہے، آسمان پر تو جادو نہیں نہ چلے گا۔ تو میرے آقا جبل ابو قبیس پر آ گئے، 14ویں کا چاند پورے جوبن پر تھا، مطالبہ کرنے والوں کو ساتھ لے کر آ گئے، شہادت کی انگلی چاند کے کلیجے پر ایسے پھیری کہ 2 ٹکڑے ہو کر ایک شمال کو چلا گیا، ایک جنوب کو چلا گیا۔ صرف درار آتی نا، صرف لائن پڑتی تو وہ سمجھتے کہ شاید لائن کھینچ دی گئی ہے۔ 2 ٹکڑے ہو گیا چاند، اور ایک شمال اور ایک جنوب کو چلا گیا، اور درمیان میں کتنا فاصلہ آ گیا۔ لیکن آگے سے کیا کہا، ان کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ قالو ان ھذا بسحر، یہ تو جادو ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، تمہارے جد امجد ابراہیم کی دعا کی تکمیل کے لیے، جد امجد کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے میں نے تو تمہیں دنیا کی نعمتیں دی، آسائشیں دی، اور جب تم غفلت میں پڑ گئے تو میں نے جگانے کے لیے تمہیں اپنا محبوب بھیجا، اور پھر وہ کتاب دی تمہیں جو لا ریب کتاب ہے۔ انجیل محفوظ نہیں رہی، توریت محفوظ نہیں رہی، زبور محفوظ نہیں رہی، صحف انبیاء محفوظ نہیں رہے، تخریف ہوئی ہے۔ قیامت تک کوئی زیر کو زبر نہیں کر سکے گا۔ بسم اللہ ہے نا، تو کوئی قیامت تک بسم اللہ نہیں پڑھ سکے گا۔ یہ قیامت تک با کے نیچے زیر ہی رہے گی، اور جب کوئی جرت کرے گا امت اس کے گدی سے زبان کو کھینچ لے گی۔
ایسی لا ریب کتاب میں نے بھیجی، اور پھر اس کتاب کو صاف صاف بیان کرنے کے لیے وہ رسول بھیجا جو سارے رسولوں کا امام ہے، رسول مبین، مبین کہتے ہیں صاف صاف بیان کرنے والا رسول بھیجا۔ اور جب حق ان کے پاس آ گیا، اب حق ان کے پاس کیسے آیا؟ حق اس طرح آیا کہ ہمارا رسول اس نے ایسے معجزات دکھائے کہ جو معجزات ان کی رسالت کی گواہی دینے والے تھے۔ تو آگے سے کیا کہا؟ یہ تو جادو ہے۔ اب یہاں بات یاد رکھیے، رسول کی تکذیب کرنا اور اللہ کا انکار کرنا یہ اہل جہنم کی صفت ہے، یہ جہنمیوں کی صفت ہے۔ رسول کی تکذیب کرنا اور اللہ کا انکار کرنا یہ جہنمیوں کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے قہر کے آثار ہیں۔ جو رسول کی تکذیب کرتا ہے یا رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے یا اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ گویا اللہ کے قہر کو دعوت دیتا ہے، اور یہ جہنم کے اہل جہنم کی نشانی ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینا۔ اور رسول کی تصدیق کرنا اور اللہ پر ایمان لانا یہ اہل جنت کی صفت ہے، اور یہ اللہ کے لطف کے آثار ہیں کہ اللہ جس پر مہربان ہوتا ہے یا جو اپنے لیے رب کی مہربانی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، پھر وہ رسول کی تصدیق کرتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اس پر اللہ اپنے لطف کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا ما سوا اس کے جو انکار کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا انکار وہ کرے گا جو میری نافرمانی کرے گا۔ جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ ہم سنتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ سنت کا انکار اصل میں رسول اللہ کی ذات کا انکار ہے، یہ حضور کی ذات کا انکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سنت کا انکار کر رہے ہیں، آپ سنت کا انکار نہیں کر رہے، آپ ذات مصطفیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ سرکار صحابہ نے پوچھا حضور کون انکار کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں فرشتوں کی ایک پوری جماعت آئی، آقا کریم آرام فرما تھے۔ اچھا، پاس کھڑے ہو کر کچھ فرشتوں نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، کچھ فرشتوں نے کہا نہیں ان کی آنکھیں سوئی ہیں، ان کا دل بیدار ہے۔ اچھا، پھر ایک جماعت فرشتوں نے کہا اپنے صاحب کی کوئی مثال بیان کرو۔ انہوں نے کہا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، پھر اس میں ایک دسترخوان بچھایا، پھر ایک دعوت دینے والے کو بھیجا، اس نے دعوت دی، جس نے دائی کی دعوت پر لبیک کہا گھر میں داخل ہوا، دسترخوان پر بیٹھا، کچھ کھایا، اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا اس نے کیا کیا؟ وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ کچھ کھایا۔ اب پھر دوسری جماعت نے کہا اس مثال کی وضاحت کرو، تو جماعت نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں۔ پہلی جماعت نے کہا نہیں یہ ان کی آنکھیں سوئی ہیں، دل بیدار ہے۔ اب اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا گھر سے مراد ہے جنت، اور دائی سے مراد ہے رسول اللہ کی ذات۔ دائی بھیجا دعوت دینے والا، اور گھر سے مراد ہے جنت۔ ٹھیک ہے، اب مطلب کیا؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، دعوت کو قبول کیا، وہ جنت سے کھائے گا، جنت کے دسترخوان پر بیٹھے گا، اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے انکار کیا وہ نہ گھر میں داخل ہو سکے گا نہ کھا سکے گا، وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ گویا مطلب کیا نکلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت یہ اصل میں جنت میں جانے کا راستہ ہے،
ہم سنت کو بہت معمولی سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سنت کی اہمیت نہیں ہے. ہر ایک عمل میں سنت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اگرچہ وہ چھوٹی سی سنت ہو. مثال کے طور پر آپ لباس پہننے لگے ہیں تو لباس پہنتے ہوئے قمیص کو دائیں طرف سے پہننا شروع کرنا، یہ معمولی سی سنت آپ کی نگاہوں میں ہوگی، لیکن قیامت کے دن جب اس سنت کا اجر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کاش میں نے ساری زندگی اس ایک سنت کو ہی پکڑ کر رکھا ہوتا. سنت کی اہمیت اتنی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں انکار کون کرے گا؟ جو میری نافرمانی کرے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے وہ رسول بھیجا کہ جو حق بیان کرنے والا، صاف صاف بیان کرنے والا. پھر انہوں نے جب ہمارے رسول کو حق ان کے پاس پہنچ گیا، اور حق کون ہے؟ وہ حضور کی ذات. کیوں کہ جس نے حضور کی ذات کی اطاعت کی وہی اللہ کی ذات کی اطاعت کر سکتا ہے. حضور کو چھوڑ کر کوئی اطاعت نہیں کر سکتا. کر کے دکھائے مائی کا لال، کوئی ہمت ہے تو بتائے نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک ایک عمل حضور کی ادا ہے. زکوٰۃ کتنی ہے، کب ہے، کتنے چیزوں پر ہے، یہ حضور کے فرمودات ہیں. حضور کے بنا آپ قرآن کے ایک لفظ پر عمل نہیں کر سکتے، ایک حرف پر بھی آپ عمل نہیں کر سکتے. تو جب حق ان کے پاس آ گیا انہوں نے کہا یہ جادو ہے، وہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اب انہوں نے اللہ کی کتاب اور حضور کا انکار کیا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ابراہیم کی آرزو ان کے حق میں پوری نہ ہوئی. ابراہیم تو چاہتے تھے کہ میری ساری نسل توحید پر قائم رہے، اور یہ مکہ والے نسل ابراہیم تو ضرور ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے. ہم نے انہیں دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں دی ہیں، اور دنیا کی نعمتوں اور آسائشوں میں کھو کر یہ اپنے جد امجد کی آرزو کو بلا بیٹھے. اور ہم نے انہیں جگانے کے لیے اپنا رسول بھیجا، لیکن افسوس ہے کہ یہ اس کے باوجود پھر نہیں جاگے. اللہ سے دعا ہے اللہ